بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ ہمیں یہاں پر لائیو کالز کرتے ہیں یا میسیجز کے ذریعے یا خطوط کے ذریعے اپنے مسائل بتاتے ہیں، خواہ وہ مسائل روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں۔ آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ، روحانی شخصیات آپ کے مسائل کا حل بتاتی ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، آپ ان کو اکثر کوہ نور ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سب آغاز ہی سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بہن ہے اور ان کا نام سمیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں ڈپریشن میں اکثر رہتی ہوں، اور اس سے کوئی نکلنے کا کوئی طریقہ یا کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں، ڈپریشن میں بندہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی۔ تو ایک ہی اس کے مقصد ہوتا ہے، یا کوئی ٹینشن اتنی وہ لے لیتا ہے کسی کام کی کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی ہے کہ اپنی توجہ کو اس ٹینشن سے وہ ہٹا لے۔ اچھا۔ کیونکہ جب تک وہ اس ٹینشن میں رہے گا، اس اپنے مقصد کو توجہ کا مرکز بنا کے رکھے گا، فوکس کر کے رکھے گا، وہ ٹینشن میں رہے گا، ڈپریشن میں رہے گا۔ تو اس لیے اپنی توجہ کو اس سائڈ سے ہٹا لے اور کوشش کرے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے گا اور اپنے آپ کو مصروف کر لے گا تو وہ ڈپریشن سے نکل جائے گا، اور اگر وہ مصروف نہیں کرے گا کسی دوسری سائڈ پہ تو وہ ڈپریشن میں رہے گا۔ اسی لیے بندے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں، میں گولیاں کھا لوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ وہ ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیسیکلی اپنی اس توجہ کو اس ٹینشن سے دور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہٹا لیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیں۔ ٹینشن ہے نا، اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیں کہ مالک ٹھیک ہے، میں تیری رضا پہ خوش ہوں، جیسے تو چاہتا ہے، اور نکل جائے اس سے، تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ گولیوں سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتا۔ ٹینشن کو دور کرے اور اپنے آپ کو مصروف کرے، کسی اچھے کام میں بزی کر لے وہ، تو وہ نکل جائے گا اس سے۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ لیکن اس کے لیے وظیفہ جو خوبصورت وظیفہ ہے وہ بسم اللہ شریف کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ شریف بے شمار ہمارے مسائل کا حل ہے کہ جب بھی انسان بیٹھا ہو تو وہ بسم اللہ شریف پڑھتا رہے۔ جی۔ کیونکہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے، اور یہ شوگر، بلڈ پریشر، ڈپریشن، اس سے انسان نجات حاصل کرتا ہے۔ تو جب بھی فارغ بیٹھا ہو، اگر کوشش کرے باوضو تو بہتر ہے، نہ بھی ہو تو وہ بسم اللہ شریف پڑھتا رہے۔ تو بسم اللہ شریف بھی اس کا جو ٹینشن ہے اور اس کا جو ڈپریشن میں جس میں مبتلا ہے، وہ توجہ کو بسم اللہ شریف بھی ہٹا دے گی، بالکل، اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے اگر آپ نے تو لا تعداد پڑھنے کے لیے کہا ہے، اگر کوئی بندہ مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہے پھر اس کے بعد پڑھنا چاہے تو کم از کم منیمم کتنی تعداد پڑھے؟ دیکھیں، پابند اپنے آپ کو ضرور کرنا ہے آپ نے کہ میں اس کو پابند کر دوں۔ میں نہیں پابند کر رہا، میں کہتا ہوں کہ کھلی بسم اللہ شریف بس جب بھی بیٹھے، نماز پڑھ کے بیٹھے، فارغ بیٹھے، بسم اللہ شریف کو پڑھتا رہے۔ جی۔ میں اس کو باؤنڈ نہیں کر رہا کہ وہ آپ نے اتنی تعداد میں۔ اب دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، ایک تعداد میں اس کو باؤنڈ کر دوں، ایک ٹائم میں باؤنڈ کر دوں۔ وہ اس ٹائم پہ پڑھ نہ سکے، فائدہ کیا؟ اس تعداد میں پڑھ نہ سکے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے نہ ٹائم میں باؤنڈ کیا ہے، نہ تعداد میں باؤنڈ کیا ہے۔ جب اسے ٹائم ملے، فارغ بیٹھے بسم اللہ شریف پڑھتا رہے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا پیر صاحب، ایک اور بھائی ہیں، ان کا نام ندیم ہے اور والدہ کا نام کلثوم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جاب کے اندر ترقی نہیں میری ہو رہی، یا تو وہ چاہتے ہیں کوئی اچھی جاب مل جائے، تو یا یہ ہے کہ اس کے اندر ان کی پروموشن ہو جائے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ وغیرہ؟ دیکھیں، اس کے لیے صورت واقعہ اگر تو رات کو پڑھے
تو رزق کے لیے بہت خوبصورت وظیفہ ہے۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے جاب وغیرہ نہیں مل رہی تو یہی صورت واقعہ کو صبح کی نماز کے بعد پڑھے، اسی صورت واقعہ کو جی صبح کی نماز کے بعد پڑھے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بالکل فری ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہی، بے روزگار ہوں میں، تو اسی صورت واقعہ کو صبح کی نماز کے بعد پڑھے۔ شام کے بعد تو اس کی روٹین میں رکھے اس کو، صورت واقعہ کو پڑھے وہ شام کو۔ رزق کے لیے بہت خوبصورت وظیفہ ہے، جہاں تک کہ اس کو اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، صورت واقعہ کاروں کے بچے بھی پڑھیں، تو پڑھنا چاہیے اس کو، صبح کی نماز کے بعد پڑھے، بے روزگاری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جس طرح بھائی آپ کو بتایا ہے پیر صاحب نے وظیفہ، آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ اور اکثر لوگ وظیفہ جب پیر صاحب بتاتے ہیں تو وہ لکھ نہیں پاتے یا ان کو بھول جاتا ہے، تو اس حوالے سے وہ پریشان ہوتے ہیں، دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام وہ بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد فیس بک پہ بھی لائیو چل رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے بھی اس وظیفے کو سن سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت، میں اقبال عرض کر رہا ہوں جنگ ضلع سے۔ حضرت صاحب کو میری طرف سے سلام اور پوری ٹیم کو سلام، اور آپ کو بہت شکریہ۔ سلام۔ وعلیکم جی السلام۔ وعلیکم السلام جی۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں پہ راضی ہوں۔ میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ ہماری 3 دکانیں ہیں اور وہ کرائے پہ نہیں لگ رہی ہیں، کائنڈلی کوئی ہمیں بتائیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، بند پڑی ہوئی ہیں۔ ہم سب کرایہ داروں کے ساتھ نیکی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، رعایت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود دکان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اب 2 سال سے بند پڑی ہوئی ہیں دکانیں، ہماری کرائے پہ نہیں لگ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی پیر صاحب۔ قبلہ آپ اس طرح کریں کہ 7 دن سورت بقرہ شریف پڑھ کر پانی دم کر کے اپنی دکانوں میں چھڑکاؤ کریں، اور صرف 4 جمعۃ المبارک سورت کہف پڑھیں، اور ہر جمعۃ المبارک کسی ٹائم بھی سورت کہف پڑھ کر عصر کی نماز سے پہلے تو آپ پانی دم کر کے چھڑکاؤ کریں، یعنی 4 جمعۃ المبارک سورت کہف پڑھیں اور پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور 7 دن ریگولر آپ نے سورت بقرہ پڑھ کر پوری جو کمپلیٹ ہے، اور پانی دم کر کے آپ دکانوں میں چھڑکاؤ کر دیں، اور خود سارے گھر والے پانی پئیں ضرور، ٹھیک ہے، خود پئیں اور دکانوں میں چھڑکاؤ کریں۔ گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی کر دیں، کسی قسم کی بھی بندش ہوگی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ جی آپ کو جس طرح پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں، دیکھیے گا آپ کا کام ہوگا۔ نماز کی پابندی میرے جی بھائی جی بالکل کوشش کریں، بچوں کو بھی اس کی طرف مائل کریں، گھر والے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کے اس جو فرائض ہیں یہ پورے نہیں نہ کرتے تو پھر ہمارے لیے میرے بھائی مسائل ہیں، بے شک۔ پیر پریشانیاں صاحب یہاں ہیں۔ پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں اور تکالیف ہوتی ہیں آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ جو ہمارے مسائل کا حل بتا رہی ہیں، آپ انہیں اکثر کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ جناب پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور اپنا مسئلہ ڈسکس کیجئے۔ پیر صاحب ایک بہن ہے، ان کا نام صوبیہ ہے، اور ان کی والدہ جو ہے ان کا نام سمیہ ہے، اور ان کا رشتہ نہیں آ رہا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تقریباً 25 سال کے قریب ان کی ایج ہونے کو ہے۔ دیکھیں روزانہ رشتے کے لیے یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کو روزانہ کم از کم 21 مرتبہ بچی یا اس کی والدہ وہ روزانہ پڑھے، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ اللہ کے حضور میں دعا کرے۔ انشاءاللہ یہ کوئی 21 دن پڑھے، اللہ بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔
بہن آپ اس وظیفے کو پڑھیں جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے، اور 5 وقت کی نماز ساتھ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ پیر صاحب ویسے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے رشتے کے حوالے سے ہی، کہ جب ہم کسی کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں تو ہمیں دینی اعتبار سے کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، کہ کیا کیا چیزیں ہوں اگلے بندے کے اندر اور ہمیں رشتہ کرنا چاہیے، ہمارا معیار دیکھیں جی، کیا ہم آج کے دور میں تو ہم دین کی طرف جا ہی نہیں رہے، سیدھی بات ہے۔ کبھی جتنے بھی بہت کم لوگ ہوں گے، وہ بھی ایک خاص ایک مذہبی طبقہ ہوگا جو تھوڑا سا یہ اس بات کی طرف توجہ کرے گا کہ میں اس گھر میں رشتہ کروں جہاں کو دینی ماحول ہو۔ ورنہ دنیا داری میں تو یہ ہے کہ ہاں جی کاروبار کتنا ہے، بچہ انگریزی کتنی بولتا ہے، پڑھا کتنا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مطلب ہے کہ آج کل تو وہ جو پہلے شروع میں ہوتا تھا کوئی مسلک کی بات ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ کوئی مسلک ہو، ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ جہاں بھی ہو، بس ٹھیک ہے جی رشتہ کرنا ہے، بس لوگ اچھے ہوں، کھاتے پیتے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، کاروبار اچھا ہو، ویل سیٹنگ ہو، بس یہی صورت حال ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے رشتہ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا مذہبی ماحول کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، وہ لوگ دینی ہیں، شرع کے پابند ہیں، نماز روزہ کرنے والے ہیں۔ باقی لوازمات تو ٹھیک ہے کہ دنیاوی ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی طرف تو جائے نا کہ بچہ جو ہے وہ کوئی دین سے بھٹکا ہوا تو نہیں ہے، بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہے، گھر کا ماحول ٹھیک ہے، مطلب ایجوکیشن ٹھیک ہے، دین کے بارے میں جانتا ہے، شریعت کا پابند ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے، مطلب ہے کہ ہمیں، لیکن کوئی ہمارے لوگ اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بے شمار ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس رشتہ آ گیا، لوگ اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ہمیں دوسری طرف ہم نے تو کبھی اب یہ بھی سوال چھوڑ دی ہے کہ یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پوچھنا مطلب ہے کہ وہ گوارا ہی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ پہلی شرط ہے پوچھنا چاہیے بچی کا یا بچے کرنا ہے کہ یو آر مسلم، مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اور اس کے آگے پھر دوسرے سوالات آ جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ لیکن پوچھنا چاہیے کہ جہاں بیٹی اور یا بیٹے کا کر رہے ہیں کم از کم وہ شریعت کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے بڑے بے شمار لوگ جو ہیں ہمارے دوسری طرف جا رہے ہیں لوگ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ جس طرح ایک ہمارے قادیانی لوگ ہیں، اب کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ ظاہر ہی نہیں ہوتے ہیں، تو لوگ اس طرح بھی توجہ نہیں کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی ہم نے کہاں شادی کر لی کہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ڈائیورس جو سسٹم زیادہ بڑھ گیا ہے نا، اس کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بڑے الٹ پلٹ تو سوال کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے گھر کا ماحول یہ کوئی شرع چلنے والے ہیں کہ نہیں، دیندار ہیں کہ نہیں ہیں۔ دنیا داری تلاش کرتے ہیں، دینداری ہم تلاش نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا، تو پھر ہم ذات پات تو ویسے ہی ختم ہو گئی، وہ تو آج کل سسٹم ہی نہیں ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ برادری سسٹم ہوتا تھا، آج کل تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کون سی برادری ہے کون سی نہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ لیکن برادری نہ پوچھیں، نہیں پوچھنا ہے تو یہ تو دیکھیں نا کہ آگے کوئی وہ لوگ چاہے آؤٹ آف فیملی کیوں نہ ہو، برادری نہ ہو، وہ لوگ دیندار تو ہو نا، شریعت کے پابند ہو نا، نماز روزہ صوم و صلات کے پابند ہوں، یہ تو کرتے ہیں نا۔ لیکن پھر یہ کہ رشتہ کرتے وقت ہم جھوٹ بڑے بولتے ہیں جی، لڑکی والے بھی بولتے ہیں، لڑکے والے بھی بولتے ہیں، یعنی ہماری ایک کیپیسٹی نہیں ہوتی جو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ جس طرح یہاں بیٹھ کے آپ لوگ بعض دفعہ کر دیتے ہیں، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ہمیں القابات دے دیتے ہیں۔ میں اب مفتی نہیں ہوں تو آپ مجھے مفتی کہہ دیں تو وہ میرے اندر چیز نہیں ہے، تو وہ بھی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ میں تو اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ اگر میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں تو مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے، میں روک دیتا ہوں، مقصد ہے کہ نہیں یار میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں۔ لیکن شاید میرے دوسرے لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہوں، میں نہیں کرتا۔
کہ میں جس لیول پہ ہوں مجھے اسی پہ رہنا چاہیے، مجھے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اگر میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں، بس میری کیا شان بڑھ جائے گی اس میں؟ جو رب نے مجھے بنایا، جو رب نے مجھے عزت دی ہے وہی دی ہے. تو ہم جھوٹ بڑا بولتے ہیں. جی. مطلب یہ کہ اگر ہم کرائے پہ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کوٹھی ہماری ہے، لڑکے کا بڑا وسیع کاروبار ہے، ہمارے فلاں 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 فلاں. تو آخر کار تو جتنا تو وہ میکسیمم ہے اتنا ہی ہے نا، آگے تو وہ جا نہیں سکتے ہیں. تو جب بیفور میرج اتنے جھوٹ بول دیے جائیں گے تو آفٹر میرج پتہ سب چل جاتا ہے. جی. پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، گھر بھی ان کا ہے کہ نہیں ہے، ایم ایس سی کی ہوئی ہے، میٹرک ہو، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا جناب ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جتنا آپ کا لیول ہے وہ بیان کر دیں. آپ محلے سے اٹھ کے ایک چھوٹے سے گھر سے آپ ڈیفینس میں کوٹھی کرائے پہ لے کے یہ نہ کہیں کہ یہ کوٹھی میری ہے. بتا دیں انہیں کہ میں نے بچوں کی شادی کرنے کے لیے یہ کوٹھی کرائے پہ لی ہے بھائی، بس اتنا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہم وقتی طور پہ کر تو لیتے ہیں، لیکن آفٹر میرج جب آپ کی فیملی، تو پھر یہ نقصان دہ ہوتا ہے. پھر وہ چیزیں جو جھوٹ ہوتے ہیں وہ ذہنوں میں پیوست ہو جاتے ہیں. وہ پھر وہ لڑکی والے بھی سوچتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا، لڑکے والوں بھی سوچتے ہیں. تو شریعت میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ہیں وہ ہیں، بس ٹھیک ہے. تو ہمیں سب سے پہلے رشتے کرنے کے لیے نا یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، یہ صوم و صلات کے پابند ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں. یہ چیزیں جو ہمیں شرع بتاتی ہے کہ آپ اچھے پاکیزہ لوگ دیکھیں، اسلام کی طرف مائل دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دیکھیں، کسی گستاخ کے ساتھ نہ کر دے کہ بعد میں آپ کو پرابلم ہو. تو یہ ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. پھر بعض دفعہ ہمارے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ میں بھی ہم رشتے کرتے ہیں نا، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں. ہاں جی. وہ بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایک کا مائنڈ جہاں ہمارے مذہبی مائنڈ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں وہیں ہو چکے ہیں. ایک کا مائنڈ اور ہے، ایک دوسرے کا مائنڈ اور ہے. تو وہ آگے جا کے بچے بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. باپ کہتا ہے بچے میری طرز پہ چلیں، اور ماں کہتی ہے بچے میری طرز پہ چلیں. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. مطلب ہے کہ تھوڑا بہتا تو فرق ہو تو چلیں، اگر میاں بیوی کی ایڈجسٹمنٹ اچھی ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو پھر یہ ساری زندگی سسٹم خراب ڈسٹرب رہتا ہے. بہرحال یہ کہ اپنی جگہ پہ ہے، کلمہ پڑھنے والے یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کم از کم اتنا ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. ہاں بالکل، یہ تو شرط ہے. یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کہیں قادیانی تو نہیں ہے. کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر سے بھی ہے کہ نہیں ہے. بالکل. پھر یہ ہے کہ یہ ان کے صوم و صلات کے لوگ بھی نہیں ہیں. ایجوکیشن ہم جاتے ہیں دولت کی طرف. دولت کوئی نہیں، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی دولت نہیں. علم سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی علم دولت ہے. اور اس علم میں وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا منع کر دیا کہ آپ دنیا کا دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں؟ کوئی منع تو نہیں ہے اسلام کے اندر. آپ ہر سبجیکٹ میں آپ علم حاصل کریں. دنیا کا علم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں وضو کے فرائض کتنے تو وہ آتے ہی نہ ہو، سوٹ کوثر بھی نہ آپ کو آتی ہو. محلے مطلب ہے کہ بڑے بڑے ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں بعض دفعہ اسمبلیوں میں بیٹھے انہیں سورۃ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی. تو کم از کم دیکھنا چاہیے. جو رشتے کرنے کے لیے جو آپ کا کویسچن تھا، ہم اسی طرف ہی رہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا آگے بچی اور بچے کا جو فیوچر ہے نا وہ بہتر گزر سکے. جب پیر صاحب بھائی ہیں اور ان کا نام یاسر ہے اور ان کی والدہ کا نام رضیہ ہے، تو وہ پولٹری فارم ہے. یہ آپ کو الہام تو نہیں ہوتے ویسے سوال؟ یہ سارے ہمیں جو فیس بک کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے، اچھا میں کہ شاید آپ بیٹھے ہیں نا نوٹ کرتے رہتے ہیں، الہام ہو رہا ہو کہ یہ کویسچن ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. اچھا ہوتا یوں ہے کہ میرے مطلب واٹس ایپ میسیج آ جاتے ہیں، واٹس ایپ میسیجز آ جاتے ہیں، پھر فیس بک پہ، کیونکہ آپ کا تو شاید پراپر اکاؤنٹ نہیں ہے،
لیکن میرا یہ ہے کہ پراپر اکاؤنٹس ہیں، اور پھر جب یہ پروگرام وہاں پہ ہم شیئر کر دیتے ہیں، یہ جو پروگرام آج ہوگا یہ میری فیس بک آئی ڈی پہ، میرے فیس بک پیج پہ وہاں پہ شیئر کر دیا جائے گا، پھر جو لوگ سنتے ہیں پھر وہاں سے وہ جو سوالات ہیں وہ پھر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں. تو پولٹری فارم ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں بینیفٹ نہیں آ رہا، اس حوالے سے کچھ بتا دیں. بینیفٹ نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. کاروبار میں انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ کیسے کی ہے، پھر وہ دیکھیں کہ شاہ صاحب میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، میں نہیں رکھتا کام چلے یا نہ چلے، بالکل کوئی بلائے یا نہ بلائے، لیکن یہ ہے کہ ٹو بی فرینک میں اپنی اسٹریٹ فارورڈ گفتگو. نہیں بالکل زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ. جی بالکل. اب مجھے بتا دیں کہ جس مال سے آپ نے زکوٰۃ ہی نہیں دینی، وہ مال کیسے آپ کا بڑھے گا؟ زکوٰۃ کا لغون یا اصطلاحاً معنی تو یہی ہے نا کہ جس مال سے زکوٰۃ دی جائے وہ مال بڑھتا ہے. بے شک. اب یہ بڑھنے کی بجائے مال کم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اب پیسے دے کے وہ پیسوں کی چیز نہیں دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ تول میں آپ کمی کرتے ہیں. مجھے بتا دیں کہ وہ مال کیسے بڑھے گا؟ وہ مال بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. ہم جتنے بھی ہیں مسلمان ہیں، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر، ہر سنت کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. تو اگر ان چیزوں سے ہم اجتناب نہیں کریں گے، ہم ملاوٹ نہیں چھوڑیں گے، ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، ہم اپنا مال بیچنے کے لیے مسلسل جھوٹ بولیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جی ٹھیک ہے، پھر ہم نے اگر سود پہ اگر ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور اکثر ہمارے کاروباری لوگ تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کاروبار کرنے کے لیے سود پہ پیسے لے لیتے ہیں کہ چلیں جی سود پہ پیسے لے لیں گے، کاروبار شروع کر دیں گے. وہ کبھی کاروبار نہیں چلتا، وہ کاروبار تباہ ہوتا ہے بے شک کہ جس کاروبار میں آپ نے سود کے پیسے لگائے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. بے شک. اللہ معاف کرے، دنیا داری ایک ہم اپنے اوپر کسی بڑے سے اعلان جنگ کر دیں تو وہ ہمیں نہیں جینے دیتا، ہم چل نہیں سکتے ہیں. لیکن وہ جو علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین، جو تمام حاکموں کے اوپر حاکم ہے، تو وہ اللہ اگر ہم اعلان جنگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا ہم، تو سود پر ہم پیسے لے کے اپنے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ کام تباہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں چلتا. سود لینے والا اور دینے والا وہ تباہ ہو جاتا ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مال آگے نہیں بڑھتا ہے. ملاوٹ کرتے ہیں آپ، وہ کام نہیں چلتا ہے. اسی طرح جھوٹ تمام گناہوں کے سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولتے. تو وہ مرغی خانہ ہو یا وہ کوئی اور خانہ ہو یا وہ کوئی اور کار، جو بھی ہو، مطلب ہے کہ اینی بزنس کوئی بھی انسان کا ہو، ان چیزوں سے اجتناب کریں، تھوڑا کر لیں، ملاوٹ نہ کریں، سود پر پیسے لے کے اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں. اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا اگر یہ کام کرے گا تو وہ 5 تو بڑی دور کی بات ہے، وہ 70 نمازیں بھی پڑھ لے تو قبلہ شاہ صاحب کہ وہ پھلے گا پھولے گا نہیں ہے، وہ تباہ ہو جائے گا، اس کا کاروبار نہیں چلے گا. ان چیزوں سے اجتناب کریں، صدق دل سے آپ اپنا کام کریں. جتنا مال ڈالا ہوا ہے اسے زکوٰۃ دیں اللہ کے راستے میں. بے شک. وہ کوئی احسان کرنا ہے آپ نے کسی کے اوپر، اللہ کا فرض ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک فرض پورا کروں دوسرا نہ کروں، زکوٰۃ فرض ہے. یہ سب یہاں پر ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام جی بھائی محمد عمر ہے. جی کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اپنا مسئلہ بتائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو میرے والد ہیں وہ جو ہے نا گھر کی باتیں جا کے نا باہر لوگوں کو بتاتے ہیں. اس کی وجہ سے نا گھر کے حالات جو ہے نا کافی کشیدہ ہیں. میری والدہ کے ساتھ بھی وہ یہی معاملات کرتے رہے ہیں ساری زندگی،
اور اب جب میں بڑا ہوا تو اب ہم باپ بیٹے کی میں آپ کو سچ بتاؤں گا کہ ہماری بھی آپس میں اکثر بحث و تکرار ہو جاتی ہے. تو مطلب میں ایک ذہنی کیفیت میری نا ٹھیک نہیں ہے, اور میں اس سلسلے میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا. کیا کرتے ہیں ان کے والد؟ گھر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ ان کی جو رازداری ہے وہ نہیں رہ پاتی, تو پرانی ان کی عادت ہے اور پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے ان کو بتائیں کچھ. بیٹا وہ تو آپ کے باپ ہیں, آپ خود ہی ان سے بات کر سکتے ہیں. اب اگر تو وہ سوال کرتے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی چیز بتا دی جاتی کہ بھائی اب یہ پڑھیں. اب وہ باپ ہے, آپ نے نافرمانی تو کرنی نہیں ہے, سیدھی بات ہے. باپ کو کوئی برا بھلا تو آپ نے کہنا نہیں ہے, لیکن آپ اس طرح کریں کہ باپ کے ساتھ نا بڑا جڑ جائیں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ باپ ہے, آپ نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, نافرمانی نہیں کرنی ہے, ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اپنی اٹیچمنٹ کو میرا بیٹا آپ بڑھا دیں. جب آپ اتنی اٹیچمنٹ اپنے باپ کے ساتھ بڑھا دیں گے تو پھر دوستانہ ماحول میں آپ اپنے باپ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابا جان یہ شعر میرے ساتھ کر لیے کریں, باہر نہ کیا کریں. تو یہ بہترین سلوشن ہے. اگر آپ کہیں کہ میں زور زبردستی اور اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات کروں گا یا انہیں منع کروں گا یا روکوں گا تو وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. آپ اولاد ہیں تو جی میں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت ان کے ساتھ. آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب ملک سے باہر ہوتے ہیں, سعودیہ میں. تو میں نے زندگی کا زیادہ وقت ان کے ساتھ بھی نہیں گزارا. ان کو میری پسند کا ناپسند کا مجھے ان کے بارے میں کوئی اتنا نہیں پتا. تو جب بھی وہ آتے ہیں, جس طرح آپ فرما رہے ہیں, میں ان سے اگر آرام سے بھی کوئی بات کہوں کہ پاپا مجھے یہ چیز پسند ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ تب بھی پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں. ان کے گھر والے منع کر دیتے ہیں تو وہ میری خواہش پوری نہیں کرتے اور پھر مجھے صبر کرنا پڑتا ہے. یہ میری والدہ کے ساتھ بھی یہی معاملات رہے ہیں. اچھا میرا بیٹا, آپ اس طرح کریں کہ آپ نے سورت نو ہے 26ویں اپنا 29ویں پارے میں, سورت نو ہے 29ویں پارے میں ہے. یہ سورت جن سے پہلے ہے. اس سورت نو کو آپ نا صرف 7 دن روزانہ 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. سورت نو کو 11 دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اور 11 دن آپ نے روزانہ 11 دفعہ پڑھنا ہے سورت نو کو. اتنی بڑی نہیں ہے. پڑھ کے آپ کوئی چیز میٹھی دم کر کے اپنے باپ کو کھلا دیا کریں, سارے گھر والے کھا لیا کریں تاکہ آپ میٹھے رہیں. تو اتنا تو کام کر لیں. چلیں آپ 11 دن 11 دفعہ روزانہ سورت نو پڑھیں, اور پڑھ کے اور اپنے باپ کے پاس بیٹھ جایا کریں, انہیں کوئی چیز کھلا دیا کریں. اور جو میں نے پہلے آپ کو اس کا سلوشن بتایا, اس سے بڑا کوئی اور سلوشن ہو نہیں سکتا, لیکن یہ ساتھ آپ وظیفہ بھی کریں. جی بھائی, آپ کو پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے, آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی جو ٹینشن ہے وہ خالق کائنات اس کو دور کر دے گا. اور ویسے بھی پیر صاحب آپ ہی کے سوال کی طرف آتا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوالات جب جمع ہو جاتے ہیں کافی سارے, جس طرح لوگ دیکھتے پھر ایک دفعہ ہی وہ ان کے میسیجز کو دیکھا جاتا ہے اور پھر آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. تو اگر ڈیلی پہ تو اتنا کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سارے اکاؤنٹس ان کے دیکھتا رہے. تو اس طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں, پھر کچھ لوگوں کی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارا جو سوال ہے وہ رازداری کے اندر, تو وہ اس کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے بھی بتا دیا جاتا ہے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تو لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ ہوا تھا کہ میں نے نام ان کے پہلے بتا دیے تھے, اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ جو سوالات ہیں پھر ان کے سامنے رکھے تھے, تو وہ پھر آن ایئر کر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہی لوگ جو ہیں وہ ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. تو ویسے پیر صاحب آج جس طرح آپ نے زکوٰۃ کی طرف توجہ دلوائی ہے, تو زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ساتھ صدقہ خیرات کی جو ہے وہ بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, وظائف جب پڑھتے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. وہ زکوٰۃ, وہ جو وظائف کی زکوٰۃ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے, وہ ذرا ہمیں بتائیے. دیکھیں جی, وظائف کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا, وہ جیسا وظیفہ ہوگا ویسی زکوٰۃ ہوگی. اب جو ہم ان کو بتاتے ہیں نا, ہمارے وظائف اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
ہمارے وظائف جب ہم وظائف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وظائف اس دوران وظائف ڈیوریشن وظائف ہم کوئی مقصد ذہن میں نہیں رکھتے. اچھا. اگر ہم مقصد رکھیں گے ہمارا وظیفہ نہیں ہوگا. اس لیے مختلف وظائف ہوتے ہیں, ان کے مختلف ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے, تو وہ جیسا وظیفہ ہوگا ویسی اس طرح کی زکوٰۃ. یہ ہے صحیح ویسے کانسیپٹ؟ نہیں, زکوٰۃ تو دی جاتی ہے, بالکل دی جاتی ہے. شروع کرنے سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی چیز تقسیم کرنا پڑتی ہے. جب وظیفہ مکمل ہو جائے, کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ چیز کوئی تقسیم کرنا پڑتی ہے, کوئی بانٹنا پڑتی ہے, کوئی پکا کے دینا پڑتی ہے, کوئی ویسے دینا پڑتی ہے. اسی طرح پہلے شروع کرنے سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کی صورت, وہ صدقہ خیرات میں جاتا ہے لیکن منسوب اس وظیفے کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی, ہوتا صدقہ بہت خیرات. خوبصورت. پیر صاحب جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کی طرف. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور یہ پروگرام آپ کے لیے ہے, آپ کی خدمت کے لیے ہے. آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں یا میسیجز اور خطوط کے ذریعے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. ناظرین آج ہماری پیر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے, اور پیر صاحب ہمارے جو مسائل ہیں ان کا ہمیں حل بتا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی روشنی کے اندر. ہمارے پروگرام کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو جو بھی وظیفہ بتایا جائے گا وہ یا تو اسماء الحسنہ کی روشنی میں ہوگا یا پھر کوئی قرآنی آیت ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اسماء الحسنہ یعنی اللہ کے نام اگر ان کو پڑھتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے, اور اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ جس طرح مجھ سے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, حدیث پاک ہے کہ ایک حرف پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اگر کوئی شخص صرف الف لام میم بھی پڑھے گا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی, وہ 3 حرف ہیں. تو اتنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت پڑھیں گے یا ایک معمول کے ساتھ وظیفہ پڑھتے ہیں تو خالق کائنات کی طرف سے ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, اور یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے اعمال کے اندر حسن لے کے آتی ہیں, ہماری پریشانیوں کو کم کرتی ہیں. قبلہ پیر صاحب, نماز کے اندر دل لگانے کا طریقہ یہ بہت زیادہ آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے. لوگ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ دن پڑھتے ہیں, ہفتہ پڑھیں گے 10 دن, لیکن پھر نماز کی پراپر ان کی عادت نہیں پڑتی. تو وہ کوئی ایسی کوئی ادا اپنائیں, کوئی ایسا طریقہ ان کو بتائیں. دیکھیں ساری چیزیں وظائف میں نہیں ہوتی. نہیں, یہ تو میں عرض کرتا ہوں, ساری چیزیں ہم سمجھیں کہ ہم وظائف سے ہی سارے کام لے لیں. نماز کو اگر خشوع و خضوع کے ساتھ ایک نماز آپ پڑھ لیں, سبحان اللہ, اگلی نماز آٹومیٹیکلی آپ بہترین طریقے سے پڑھیں گے. واہ. اور اگر آپ ٹکریں ماریں گے اور آپ ٹائم صرف پاس کریں گے یا اپنا فارمیلٹی سمجھیں گے, فائدہ کوئی نہیں. پھر وہی بات ہوگی کہ بس گئے, نماز پڑھی, ٹکریں ماری, واپس آ گئے. تو انہی لوگوں کے لیے ہلاکت ہے نا. جی, یہی لوگ ہلاکت ہے ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جائیں, آپ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں. بڑے مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ نماز کو پڑھیں. پچھلی بیک چھوڑ دیں کہ میں نے پیچھے کیا کرنا ہے, میں کیا چھوڑ کے آیا ہوں, میں واپس جا کے حساب کون سا کرنا, چھوڑ دیں اس کو. اگر 10 منٹ ہے تو 20 منٹ لگا لیں. ایک نماز آپ صحیح طریقے سے ادا کر لیں, اگلی نماز آپ اسی طرح محبت کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ لذت دل میں بیٹھ جائے گی نا. لذت بیٹھے گی نماز میں, لذت بیٹھے گی کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ فقط ایک اپنا لیں کہ میں نے نماز ادائے مصطفیٰ سمجھ کے پڑھنی ہے. سبحان اللہ. ذہن میں بٹھا لیں, یا میں نے طریقہ مصطفیٰ سمجھ کے پڑھنی ہے کہ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا نا, میں نے اسی کو طریقہ اپنا کے میں نے نماز پڑھنی ہے. ایک دن آپ پڑھ لیں, صرف 5 نمازیں پڑھ لیں میرے کہنے پہ, سبحان اللہ, اگلی نمازیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. واہ. صرف 5 نمازیں پڑھیں میرے کہنے پہ.
خشوع و دوڑنا نہیں ہے، ذہن میں ہو یار آج میں نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس نماز کو میں نے سامنے رکھ کے نماز پڑھنی ہے۔ ماشاءاللہ، پڑھیں 5 نمازیں میرے کہنے پہ پڑھ لیں۔ ہم نماز ہی صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہم مسائل کا شکار تو ہوں گے نا۔ جی بے شک، کہ ہم دیکھیں نا، ہم دکھلاوا کر رہے ہیں نا بیسیکلی۔ کیا کرتے ہیں ہم کہ نماز تو بہترین اللہ کے ساتھ ایک کلام ہے، بے شک، بہترین ہے۔ اور جتنا آپ نماز پڑھیں گے اللہ کے قرب میں چلے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، دنیا سے شیطان سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور اللہ کے قرب میں ہی سارے خزانے مخفی ہیں، بالکل ایسے ہی وہیں ہے، سے سب کچھ ملے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم نہیں کرتے ہیں یہ، پھر ہم کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہم نماز جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ بھائی نماز سے بڑا کون سا وظیفہ ہے؟ بے شک۔ پھر صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے عالیہ بول رہی ہوں۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ ان پہ جنت واجب ہے، بیٹے ہیں تو وہ نعمت ہیں، تو جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا حکم ہے؟ وہ کیا کریں کہ انہیں بھی تو مرنا ہے اور آخرت ان کی بھی چاہیے، ان کی بھی بخشش کی ضرورت ہے نا۔ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنا سوال ریپیٹ کریں گے ایک مرتبہ؟ آواز جو ہے نا میں یہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بھائی کہتے ہیں نا بیٹیاں رحمت ہے، جس نے 3 بیٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، نبی ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ جی تو پوچھنا یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے تو وہ آخرت کے لیے اپنے متعلق کیا سوچیں؟ ٹھیک ہے۔ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے ادھر کیا اجر ہے، یا ان کو جو کمی دنیا میں ہے اس کا کیا نعمت بدن ہے؟ جی محترمہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی پیر صاحب۔ میری بہن، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ جی یہ بھی ایک آزمائش سمجھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمت بھی دی ہے، رحمت بھی دی ہے، اولاد دی ہے، بیٹیاں بیٹے دی ہیں، تو یہ دے کے آزما بھی رہا ہے آپ کو۔ اگر کسی کو نہیں دیا تو لے کے آزما بھی رہا ہے۔ تو یہ ایک بیسیکلی آزمائشیں ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو بیٹیاں بیٹے دیے ہیں تو پھر اللہ نے آپ کے ذمے بھی کچھ لگایا ہے۔ وہ رحمت اور نعمت تو ہے ہمارے گھر میں، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ ایک بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے پرورش کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں تو جنت کے مستحق بھی آپ ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو ان نعمتوں سے یا رحمتوں سے اللہ نے نہیں دی ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ پھر اللہ کی وہ بھی آزمائش میں لوگ ہیں۔ اللہ نے کسی کا حق نہیں رکھنا ہے۔ اگر وہ محروم ہیں اولاد سے تو اللہ کسی نہ کسی دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نواز دے گا، کسی نہ کسی انداز میں ان کو نوازا تو ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک اتنا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے لیکن اولاد نہیں ہے، جی اولاد سے محروم ہے۔ اگر اولاد دی ہے تو وہ دوسری چیزیں نہیں ہیں، تو کسی نہ کسی چیز سے محروم طبقہ وہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ دولت دی ہے تو ہو سکتا ہے بیماریاں اتنی لگا دی ہوں وہ کھا ہی نہ سکے بیچارہ، جی وہ نعمتیں نہ کھا سکے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے بھی، اگر وہ اللہ کی رضا پہ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اولاد بیٹیاں بیٹے دی ہیں تو پھر ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم وہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایک کو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے، ان نعمتوں سے رحمتوں سے محروم رکھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور انداز میں انہیں نواز دیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ بھی آزمائش میں، وہ بھی آزمائش میں۔ آپ اولاد کو کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی اور نعمت اللہ نے انہیں دے دی ہے، تو دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس بینائی ہے، آنکھیں ہیں، روشنی ہے، ایک کے پاس روشنی آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں سے اگر کسی کو محروم رکھا ہے، نابینا کر دیا ہے اور ایک دوسرے کو بینا بنا دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی اور طرح سے نواز ضرور دیا ہے، جی اس کو اور حق دے دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا ہے اور ہر ایک کو اس کے حساب سے نوازتا ضرور ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بہن، جس طرح پیر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ خالق کائنات نے آپ کو اگر کوئی پریشانی کسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو وہ اس کا نعم البدل عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں اگر نعمت نہیں ملی تو آخرت میں بھی اس کا
کوئی نہ کوئی خالق کائنات ہمیں اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ فی الحال اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں پیر صاحب کی طرف دعا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جتنے ہمارے پروگرام میں حاضرین ناظرین سوالات کے ذریعے شامل ہیں، ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، پروردگار عالم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو اپنے مسائل میں یا اپنے بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ ہمیں اس دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔